مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی کس طرح سے اسرائیل سے ایک بار پھر بہت ہی ظلم و تشدد کی ویڈیو آئی ہے۔ 10 اور 12 سال کے بچے کو کس طرح سے جکڑ رکھا ہے۔ وہیں پر اس وقت ایک اور ویڈیو آ رہی ہے، مودی حکومت کے نیتاؤں کی کس طرح سے بے عزتی ہوئی۔ وہیں پر ناظرین گرامی بنگلورو میں کس طرح سے کچھ طالبات نے احتجاج درج کیا تھا اور ایک ہندو لیڈر کو لتاڑا تھا، ان کے خلاف ہی پولیس نے معاملہ درج کیا ہے طالبات کے خلاف۔ جس کے خلاف کرنا اس کے خلاف کیا نہیں، طالبات کو پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں ناظرین گرامی، جس میں اس وقت یوکرینی بحران کے حل کے لیے ایردوغان نے کیا پیشکش کی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو وہیں پر ناظرین گرامی رانا ایوب کو پریشان کرنے، فیک ویڈیو چلانے کے سلسلے میں 2 صحافیوں کو گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو عتیق الرحمان کی بھی بات ہوگی، اور ہندو سینا نے کس طرح اس وقت راگ بدل لیا ہے اور رشیا کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کرناٹک میں قبل از وقت انتخابی اسمبلی انتخابات کیا ہونے جا رہے ہیں، آخر کمار سوامی نے کیا کہا، پل ایئرپورٹ تباہ ہو چکے ہیں، یوکرین میں مزید شہروں میں داخلے کے لیے تیار ہے رشین فوج، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پھیلانے میں مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس کی نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ناظرین گرامی سب سے پہلے فلسطین سے آئی ہوئی یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ نامرد دہشت گرد ظالم اسرائیلی کس طرح سے فلسطینی بچوں تک کو ہراساں کرتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات لگا کر کے ان بچوں کو تھام کر کے ان کو مارنے، ان کو گرفتار کرنے، ان کو حراست میں لینے کی کوشش ہوتی ہیں، بندوق تان کر کے ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آج کی تازہ ویڈیو آ رہی ہے فلسطین سے، جہاں پر 2 بچوں کو تھام رکھا ہے یہ ظالم دہشت گرد فوجی، اور ان کی ویڈیو بنائے جا رہے ہیں اور بچے لگاتار روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پوری دنیا یوکرین پر رشیا کے حملے کو لے کر کے رو رہی ہے، اور یہاں صبح سے شام تک فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے سارے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، لیکن کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ناظرین گرامی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا کس طرح عصبیت کا شکار ہو چکا ہے، اور پوری دنیا مسلمانوں کو کس طرح نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ان کی سوچ اور ان کی انسانیت کے سبق، حقوق انسانیت کے سبق فلسطین میں کچھ نہیں ہوتے، لیکن دیگر ممالک میں بڑے پیمانے پر آتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ שלום לכם. מה קורה? ילדים שלך? זה לא ילדים. הכל בסדר, תתרחק. אני אל מתרחק. תתקרב אליי. אני לא מתקרב, אני באתי... ילדים שלך? זה לא ילדים שלי, אבל באתי לברר שמשפחה שלהם בוכה, זה ילדים בן אתה מכיר את ההורים שלהם? אני מכיר את ההורים אז תיכנס לשש. ناظرین گرامی جب کسی ملک پر جنگ تھوپ دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جن پر جنگ مسلط نہیں کی گئی ان کو بھی احساس کروانے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور شاید بھارت کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن یوکرین میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اس کو سمجھ لیا، جس کے چلتے بی جے پی حکومت اور مودی کی حکومت نے فوری طور پر فیصلہ نہیں لیا تو کیا کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ 20,000 کے قریب ہندوستانی طلباء کو یوکرین میں وہ خود جان سکتے ہیں، ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بی جے پی لیڈران پر وہاں سے طلباء نکل کر آنے کے باوجود ان کے استقبال کو نہ قبول کر رہے ہیں، بلکہ ان کو لتاڑ بھی رہی ہیں۔ یہ وہ ویڈیو ہے جو ان کو انکار کیا جا رہا ہے، اور بعض لوگ پوری طرح سے ان کو انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے، الفاظ وغیرہ کو شائع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ پوری طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بی جے پی نے پوری کوشش کی
کہ جو طلباء کو وہاں سے لایا جا رہا ہے ان کے استقبال کے لیے کچھ وزراء کو کھڑا کرے اور 10-15 کیمرہ ادھر ادھر رکھے اور پوری طرح سے یوپی میں اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن جو ہے طلباء نے واپس آ کر کے مرکزی حکومت کی، مودی حکومت کی، ان کے تعاون کیے جانے کی پوری پول کھول دی۔ اور کیوں نہ ناراض ہو ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو دیکھیے، گزشتہ 36 گھنٹوں سے کھڑے ہیں بھوک پیاس میں اور بالآخر برف باری ہو جاتی ہے، اور کس طرح یہ طلباء کھڑے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ بارڈر پر کھڑے ہیں اور یہ دوسروں سے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ اپنی انڈین ایمبیسی سے لڑ رہے ہیں۔ کیا حالات بنائے گئے ہیں، اگر فوری طور پر فیصلہ لیا جاتا، جب پتہ تھا کہ یوکرین پر رشیا حملہ کرنے والا ہے، سچویشن بدل سکتی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود وہاں کے طلباء کو یہاں کی حکومت نے نکالنے کی کوئی کسی بھی طرح کا اقدام نہیں ہوا۔ جب گنگا کا پانی سر پر آ گیا تب گنگا مشن شروع ہوا، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے تبصرہ کیا ہے، ایسے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ طلباء پھنسے ہوئے ہیں، یہ اس وقت کی تازہ آ رہی ہے کل رات کی، جہاں پر برف باری ہو رہی تھی، اس ویڈیو کو شیئر کی گئی ہے۔ اس میں جن لوگوں نے جس باتوں کا اعتراف کیا ہے اس کو آواز سے سننے کے بعد آپ پوری طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ چاہے خارجہ پالیسی میں ہو یا پھر داخلہ پالیسی میں ہو، مرکزی حکومت پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ اپنی سیٹوں کو بچانے کے چکر میں یوپی کے الیکشن کے چلتے جو ہے پوری طرح سے طلباء کو اس وقت جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور اب جب کچھ طلباء کو لایا جا رہا ہے تو ان کی تصویریں نکال کر کے ان کے گلاب کا پھول ان کے ہاتھوں میں تھما کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کامیاب ہوئے، لیکن یہ وہ طلباء نہیں ہیں جو بھکت قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کی غلطیوں کا بھی اعتراف کرے۔ یہ پڑھے لکھے طلباء ہیں اور وہ بھی یوکرین میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کی چاپلوسی کو اور آپ کی ناکامیوں کو نہیں سمجھیں گے اور آپ کی چالوں کو اور سازشوں کو نہیں سمجھیں گے؟ یہ سوال کرتے ہوئے جو ہے ویڈیوز کو پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اس کو آپ تھوڑا سا آواز کے ساتھ سن لیں، پھر میں لوٹ کے آتا ہوں۔ رومانیہ بارڈر پہ پچھلے 30 گھنٹے سے کھڑے رہنے کے بعد بنا کھائے پیے ہوئے اب ہم لوگ برف باری جھیل رہے ہیں۔ یہ برف باری نہیں ہے، یہ ہم پرکرتی سے نہیں لڑ رہے ہیں، یہ ہم اپنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے انڈین ایمبیسی سے لڑ رہے ہیں۔ اب بتائیے کیا کیا جائے؟ Thank you so much Indian Embassy for showing such kind of love and respect to us. We are very glad to have you. Thank you so much. You can see the faces. You can see the eyes. Please. مت کریے ایسے ہمارے ساتھ پلیز۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بھاری برفباری ہو رہی ہے اور یہاں رہنے کے لیے ایک چھت نہیں ہے، چونکہ لوگوں کو جانا ہے اپنے گھر، اس لیے چپ چاپ سب کچھ سہن کر رہے ہیں۔ سر ہم لوگ آپ کے ہم لوگ سٹیزن ہیں سر، آپ کو کتے نہیں ہیں جو کہیں بھی چھوڑ دیں گے آپ ہمیں۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مت کریے گا ایسا کبھی کسی کے ساتھ، بہت تکلیف ہو رہی ہے ہمیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اب ہم کیا کہیں، ہم 3 رات سے اس طرح کھلے آسمان کے نیچے اپنی راتیں کاٹ رہے ہیں۔ ہم کو بھی نہیں پتا کہ کون سا دن ہمارا آخری دن ہو جائے گا۔ یہاں ہم کسی کے بم سے مریں گے نہیں مریں گے، لیکن ٹھنڈ سے ضرور مر جائیں گے۔ بھارت سرکار کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا اور چاہیے، انڈین ایمبیسی کو بھی جو یہاں پر ہے۔ ہاں بالکل بالکل، انڈین ایمبیسی کا ایک بھی آفیشل یوکرین سائڈ پہ نہیں ہے اور نہ میرے سائڈ پر ہے، ایک دم بالکل غلط جو رویہ ہے وہ بہت بیکار سر۔ رویہ ہے۔ ہم آپ کے سٹیزن ہیں سر، آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ میں نہیں تھی ہمت تو آپ بول دیتے کہ ہم نہیں کر پائیں گے، آپ کو مرنا ہے مر جائیے جہاں پر بھی ہیں۔ آپ ایسا کیوں کیے سر ہمارے ساتھ؟ جب آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا تو آپ کیوں نوٹیفکیشن جاری کیے؟ یہاں اگر ایک بچے کی بھی جان جاتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا اس کے لیے؟ کیا انڈین ایمبیسی ذمہ دار ہوگی؟ کیا یوکرین سرکار ذمہ دار ہوگی یا بھارت سرکار ہوگی؟ آج یہ بچے پوچھیں گے آپ سے سر، پلیز۔ ناظرین گرامی، افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر قاتل بھی وہی ہے اور منصف بھی وہی۔ ایک ویڈیو ہم نے کچھ 2 دن پہلے پرائم ٹائم میں دکھایا تھا، جس میں ایک طالبہ مسکان کی طرح ایک ABVP کے گنڈے کے ساتھ یا ہندوتوا کے گنڈے کے ساتھ لڑتی نظر آ رہی تھی۔ اب شیخ ہبا اور ان کی ساتھی لڑکیوں کے خلاف پولیس نے معاملہ درج کیا ہے، FIR رجسٹر کیا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور جس طرح سے ان پر جو ہے ہراساں کرنے کی کوشش کی، ان ہندوتوا لیڈر کے خلاف معاملہ درج کرنے کے بجائے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کونا شیٹی،
یہ جو ہے جنرل سیکریٹری ہے ABVP کی، اور جس کے ساتھ بچیوں نے جس کو لتاڑا تھا وہ صدر تھا، جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اب کونا شیٹی نے جو ہے معاملہ درج کیا ہے شیخ عبار ان کے لڑکیوں کے خلاف اور اس کی ساتھی طالبات کے خلاف، اور ABVP کے بینر تلے سے، اور پولیس جس کے سامنے ساری طرح وضاحتیں ہیں، وہاں پر کسی بھی طرح سے وہ لڑکی موجود نہیں تھی وہاں پر، لیکن ان لڑکیوں کو بھی اس معاملے میں جو ہے شیئر کیے نام پیش کیا گیا ہے، جو موقع پر موجود ہی نہیں تھی اس نے جو ہے یہ معاملہ درج کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لگا کر کے افسوس کا مقام ہے کہ پولیس نے باقاعدہ معاملہ درج بھی کر لیا، جبکہ اس کے سامنے یہ سارے معاملات پیش آئے کہ کس نے ہراساں کیا ہے سارے کچھ ہونے کے بعد۔ اس کے ساتھ واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پولیس انتظامیہ بھی طالبات کے ساتھ پوری طرح ناانصافی کرتی نظر آ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے اس وقت اس FIR کے امیجز کے ساتھ جو ہے سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہوئے پولیس کے FIR درج کرنے کو لے کر کے مذمت کی جا رہی ہے، اور پوری طرح سے مسلم طالبات کا ساتھ دینے کے لیے اس وقت اپیل کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے خبر آ رہی ہے کہ ایک ہندو لیڈر گرفتار کر لیا گیا ہے لڑکی کے چھیڑخانی کے معاملے میں۔ جی ہاں، دراصل ان خبروں کو چھپا دیا جاتا ہے۔ جب ہندوتوا تنظیموں کے کسی لیڈر کے خلاف کوئی معاملہ درج ہوتا ہے تو اس کو میڈیا دکھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ پتور کے ایک مشہور کالج کی طالبہ کو ہراساں کرنے، اس کو جسمانی اور ذہنی طور پر پریشان کرنے کے معاملے میں جس کی تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف معاملہ درج کر لیا بھی گیا ہے اور اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس شخص کی جس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی شناخت سلیہ کے آئیورناڈو کے مقیم رکشت کے طور پر ہوا ہے، اور ایک مشہور ہندوتوا تنظیم کا جو ہے لیڈر ہے۔ IPC 354A 506 کے تحت اس کو پوکسو، جس میں جو ہے نابالغوں کے ساتھ جو چھیڑخانی ہوتی ہے اس طرح کے معاملات درج کیے گئے اس کے خلاف، لیکن کوئی میڈیا دکھانے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ہندوتوا کا مقامی سطح کا مشہور چہرہ مانا جا رہا ہے اور گرفتار بھی کر لیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے والدین نے لگاتار اس کو کئی مرتبہ کہا تھا کہ اس کے پیچھا نہ کرے، اس کو ذہنی ہراساں نہ کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کو دھمکیاں دیتا تھا طالبہ کے باپ کو، اور جو ہے مختلف قسم سے جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو بالآخر جو ہے بچی کو چھیڑخانی کے معاملے میں اس کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا اور اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور ہندوتوا لیڈر اور BJP کی لیڈران کی ایسی کئی ساری خبریں سامنے آتی رہتی ہے جس پر میڈیا پردہ ڈال کر کے کوئی اور ہی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو منظر عام پر لانا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ ہندوتوا کے لیڈر اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ رانا ایوب کے سلسلے میں من گھڑت خبر سنانے کے سلسلے میں مہاراشٹر پولیس نے 2 صحافیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا میں ایک نیوز پورٹل میں ان کے خلاف جو ہے اپنی من گھڑت کہانی سنا کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوئی تھی رانا ایوب کو، اور رانا ایوب کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ بین الاقوامی سطح کی صحافیہ ہے، اور ان کے مختلف مضامین بین الاقوامی سطح کے مختلف اخبارات میں جہاں شائع ہوتے ہیں ان کے آزادانہ خیالات کو لے کر کے بھی جو ہے بحث و مباحثے ہوتے ہیں، اور ہندوتوا کے ایک بہت بڑا بریگیڈ اور ان کا IT سیکشن ان کے پیچھے لگاتار لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی خبر کو یا پھر ان کے سلسلے میں ان کو بدنام کرنے کے لیے من گھڑت کہانیاں سنانے کی کوششیں ہوتی ہیں، ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ بالآخر جو ہے رانا ایوب کی شکایت پر ممبئی پولیس نے 2 افراد کو اس وقت گرفتار کر لیا ہے جو سوشل میڈیا میں صحافی ہیں اور جو ہے اس سلسلے میں من گھڑت کہانیاں سنا کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے گرفتاری کرنے کے بعد پولیس بتا رہی ہے کہ وہ پوری طرح سے تحقیق کر رہی ہے کہ آخر وہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہندو سینا کی بات کرتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں ہندو، یعنی جب پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ رشیا کی مخالفت نہیں کر سکتے تو ہندو سینا سڑکوں پر اتر کر کے جو ہے پوری طرح سے کہہ رہی ہے کہ رشیا تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید یہ بھارت ہے اور رشیا ان کی بات سن لے گا۔ اب بہرکیف ان کی اس بھارت ماتا کی جے اور بھارت رشیا دوستی زندہ باد اور رشیا تم سنگھرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں کے ساتھ کل ہندو سینا کی یہ کارکنان دہلی میں اتر کر کے جب یہ ساری کی ساری آوازیں لگانے لگے تو بہت سارے لوگوں نے ان کا مذاق اڑانے لگے کہ رشیا تمہاری بات سننے والا نہیں ہے اور خوش ہو کر کے تمہیں کچھ دینے والا بھی نہیں ہے، چاہے تم جتنا بھی آواز لگا لو
وہ رشیا ہے، یوکرین نہیں، یا تمہاری جو ہے چاپلوسی کرنے والا ملک نہیں، یہ کہتے ہوئے ہندو سینا کے اس پورے جلوس کا جو ہے مذاق اڑایا جانے لگا ہے۔ وہ کہ وشنو گپتا جو ہندو سینا کا قومی صدر ہے، اس نے جو یہاں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہے رشیا کے ساتھ ہیں اور رشیا جو کر رہا ہے یوکرین کے ساتھ وہ بہت صحیح کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کے سلسلے میں بھارت کا ابھی تک کوئی جو ہے صرف خاموشی اختیار کی گئی ہے اور کسی بھی طرح کی جو ہے کسی بھی حمایت مخالفت کی بات نہیں ہوئی ہے، جس کے چلتے جو ہے اس وقت مغربی ممالک بھارت سے ناراض ہیں۔ ممکن ہے کہ اگلے دنوں میں شاید پابندیاں عائد کرے بھارت کو، اس لیے کہ انہوں نے رشیا کی مخالفت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہندو سینا جیسے یہ چھوٹے بہت کارکنان راستے پہ نکل کر کے جو ہے جھوٹی اپنی مارکیٹنگ کے لیے یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے تنقید کے زد میں آ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عمران خان اچانک سرخیوں میں آ گئے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے یورپ کو پوچھا ہے کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں کہ تم جو کہو گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ جی ہاں، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کے روز کہا کہ پاکستان مغربی ممالک کا غلام نہیں جو ان کی بات مانے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان میں واقع مغربی سفارت خانوں نے پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ یوکرین پر روسی حملے کی مذمت کرے، جس کے بعد عمران خان نے بھارت کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی درخواست کا سخت الفاظ میں جواب دیا۔ عمران خان نے کہا کہ جب بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تو پھر کسی مغربی ملک نے بھارت سے تعلقات کیوں نہیں توڑے؟ پاکستان میں مقیم یورپی یونین کے رکن ممالک سمیت 22 سفارتی سفیروں کے سربراہان نے 1 مارچ کو مشترکہ طور پر پاکستان کو خط لکھا تھا۔ خط میں پاکستان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ یوکرین میں روسی حملے کی مذمت میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کی حمایت کرے۔ خط عوام کے لیے بھی جاری کیا گیا جو عموماً نہیں کیا جاتا۔ اس پر برہم عمران خان نے سیاسی جلسے کے دوران کہا کہ ہم مغربی ممالک کے غلام نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں یورپی یونین کے سفیروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو ایسا خط لکھا تھا؟ تو ناظرین گرامی، انہوں نے ہمیشہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے یوکرین کے معاملے کو مختلف ممالک اس وقت اسی انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اپنے پڑوسی ممالک سے آپ کو کسی بھی طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اپنی سیکورٹی کی تحفظ کے لیے جو ہے آپ اپنا اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے الگ الگ نظریے ہیں، اس کو مختلف نظریات سے دیکھا جا رہا ہے اس وقت رشیا کے یوکرین حملے پر، جس کے چلتے بھارت کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ اس نے کسی کی مخالفت بھی نہیں کی، جیسے کہ یو این میں جو ہے کسی بھی طرح کی بات نہیں کی، جبکہ بہت سارے ممالک نے رشیا کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ ایسے تمام چیزوں کے درمیان میں اس وقت جو ہے رشیا کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب رشیا حملہ کر رہا تھا یوکرین میں گھس کر کے، اس وقت عمران خان خود رشیا میں موجود تھے۔ ایسے بہت سارے یہ عالمی سطح کی سیاست ہے ناظرین گرامی کہ کون کس کا اپنے ملک میں مفاد دیکھتا ہے، اسی انداز کے وہ فیصلے بھی لیتا ہے۔ ناظرین، بلند شہر سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی آج، اور وہ یہ ہے کہ اتر پردیش کی بلند شہر ضلع میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا، جہاں کے پولی ٹیکنک کالج میں دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے نے پورے کالج کیمپس میں ہلچل مچا دی۔ معلومات کے مطابق پولی ٹیکنک کالج کے ہاسٹل کے کچن میں LPG گیس سلنڈر پھٹ گیا تھا۔ اس حادثے میں پولی ٹیکنک کالج کے 10 طلباء سمیت 13 افراد جھلس گئے، ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ تمام زخمی طلباء کو بچا کر علی گڑھ ہائر میڈیکل سینٹر میں داخل کرایا گیا۔ فی الحال تمام زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ معلومات کے مطابق کھانا تیار کرنے کے دوران باورچی خانے میں اچانک 5 کلو کا گیس سلنڈر پھٹ گیا تھا۔ معاملہ بلند شہر کی ڈیبائی تحصیل کے پیچھے واقع گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج کے ہاسٹل کا بتایا جا رہا ہے۔ دھماکے کی آواز سن کر کالج کیمپس میں موجود لوگوں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگوں میں بھی دہشت پھیل گئی۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر موقع سے نکال کر اسپتال بھیج دیا گیا تاکہ بروقت علاج ممکن ہو سکے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ایک بہت افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی انسانیت نوازی کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے کو چھوڑ کر کے کسی کو بھی جو ہے انسانی نہیں سمجھتا، لیکن پوری دنیا میں انسانیت کا سبق، انسانیت کا پاٹ پڑھاتا رہتا ہے، اور امریکہ اس کی جھولی میں ہی نہیں بیٹھا بلکہ بہت سارے ممالک اس کی جھولی میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اسرائیل کی وزیر خالدہ آئلت شیکرڈ نے کہا ہے کہ غیر یہودی یوکرینی مہاجرین کا اسرائیل میں داخلہ جاری نہیں رکھا جا سکے گا، اس لیے میں نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ دیکھیے کہ اسرائیل کے روزنامہ والا نیوز کے مطابق شیکرڈ نے
कल इसराइल असम्बली में जारी करदा बयान में कहा कि इसराइल आने वाले यूक्रेनी बाशिंदों का 90% से ज़ायद गैर यहूदी हैं और मुहाजिरीन की इस लहर का इसराइल में दाखिला मज़ीद जारी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से 2034 यूक्रेनी बाशिंदे इसराइल में दाखिल हुए। इनमें से 10% से भी कम अफराद डायस्पोरा यहूदियों को शहरियत का हक देने वाले वापसी कानून आलिया से फ़ायदा उठा सकते हैं। शेखर ने कहा कि अगर हालात इसी तरह जारी रहे तो एक माह में मज़ीद 15,000 यूक्रेनी मुहाजिरीन इसराइल पहुँच जाएंगे और मुल्क में इसी रफ्तार से दाखिला जारी नहीं रख सकता। हमें एक पॉलिसी का तयन करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने कहा कि यूक्रेनी यहूदियों की नकला का काम तेज़ कर दिया गया था और सिर्फ यहूदियों को इसराइल में वापसी होगी और दीगर धर्म के लोगों को यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। ये एक ऐसा मुल्क कह रहा है जो कहता है कि जो है इंसानियत में सबसे ज़्यादा पार्ट वही पड़ाता है। तो इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया को पैगाम जाना चाहिए जो लोग इसराइल के गोद में बैठे हुए हैं कि जो आप उनके गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, कड़े सांप बुरी तरह से आपको डस लेगा। नाज़रीन, वहीं पर ये इसराइल ज़ालिम इसराइल दिमश्क में हमले करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जनूबी इलाके में बमबारी का निशाना बनाया है शाम के जनूबी इलाके को, और एजेंसी ने यह भी बताया कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने इसराइली हमले का रास्ता रोका, ताहम बमबारी के नतीजे में होने वाले नुकसान का जिक्र नहीं किया गया। एजेंसी ने अपने सरकारी चैनल पर तस्वीर जारी की है जिनमें दिमश्क की फ़िज़ाओं में दिफाई निज़ाम के मिसाइलों को देखा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता सालों के दौरान में इसराइल ने शाम से सैकड़ों फ़िज़ाई हमले किए। इनमें शामी फ़ौज ने ठिकानों के अलावा ईरानी, मलेशिया, लबनानी हिज़्बुल्लाह को भी निशाना बनाया गया। तमाम हालिया हफ्तों में इन हमलों में तेज़ी आने की खबरें हो रही हैं और लगातार इसराइल शाम पर हमला कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, इसराइली फ़ौज के F-35 तैयारों ने ईरान के 2 ड्रोन तैयारों को मार गिराने का भी दावा किया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ड्रोन तैयारों को मुल्की फ़िज़ाई हदूद में दाखिले से कबल इस माह मार गिराया गया था। इसराइली मीडिया का मानना है कि गाए गए ये ड्रोन तैयारे गज़ा के लिए असलहा ले जा रहे थे, यानी गज़ा में असलहा पेश करने की कोशिश कर रहे थे। इस दरमियान में इसराइल कि फ़ौजियों ने उनको निशाना बनाने का दावा किया है और इस दावे में कितनी सच्चाई है इसका बता नहीं जा सकता, इसलिए कि इसराइली अखबार के हवाले से खबरें मिल रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।